لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب ہمیں آپ کے شہر کی قسم ہے۔ علماء کرام نے یہاں پہ کلام کیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ مکہ افضل ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، بعض حضرات نے کہا کہ مدینہ افضل ہے کیونکہ حضور کا مسکن ہے، حضور وہاں مدفن ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب بات پہنچی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ سب سے افضل تھا، جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ سب سے افضل ہو گیا۔ اصل میں بات ہے حضور کے قدموں کی، جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ سب سے زیادہ فضیلت والی۔ اور یہاں پہ پھر ایک واقعہ لکھا کہ ایک یہودی اپنی اولاد کو یہ کہتا تھا، نقل کفر نہ باشد، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے انسان ہیں، ان کو دیکھنا نہیں ہے، یہ گھر کے پاس سے گزریں تو ان کے قافلے کی طرف توجہ نہیں کرنی، ان کی باتوں کو نہیں سننا۔ یہ یہودی بوڑھا ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، گھر میں بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ باہر سے آواز لگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ کا قافلہ گزر رہا ہے۔ اس کی بیٹی جو جوان ہو گئی تھی گھر کی چھت پہ چڑھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس شخص کے بارے میں میرا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹے انسان ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ گھر کی چھت پہ چڑھ کے جب دیکھا تو اس کے دل میں یہ آواز اٹھی کہ جس شخص کا چہرہ اتنا حسین ہو، جس شخص کا چہرہ اتنا معصوم ہو، جو اتنا خوبصورت ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ غلط کہتا ہے۔ حضور کو دیکھا، گھر سے نیچے اتری اور گھر سے نیچے اتر کر کے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئی جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگے تھے، وہاں قدموں سے لگی مٹی کو نیچے سے اٹھا کر کے گھر آئی اور اپنے باپ کو آ کر کے کہتی ہے، ابا جان آج آپ کے لیے ایک حکیم سے میں نسخہ لے کے آئی ہوں، ایک سرما لے کے آئی ہوں، ذرا یہ اپنی آنکھوں میں تو ڈالیں۔ باپ نے کہا، بیٹی میں نے دنیا جہان کے تمام ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لیں، میں نے نسخے لے لیے، تمام حکیموں کے پاس پہنچ گیا، لیکن میری آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی۔ آج تجھے کون سا حکیم مل گیا؟ بیٹی نے کہا، آپ ذرا یہ سرما آنکھوں میں ڈالیں تو صحیح، بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس نے مجھے دیا ہے۔ باپ نے وہ مٹی جو وہ حضور کے قدموں کے نیچے سے اٹھا کے لائی تھی، لا کر کے باپ کی آنکھوں میں ڈالی، گئی ہوئی بینائی کو اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹی یہ کہاں سے لے کے آئی تھی؟ بیٹی نے کہا، ابا جان یہ کہیں سے نہیں لائی بلکہ یہ اس شخص کے قدموں سے لگی مٹی ہے کہ جس کو آپ کو ساری زندگی ہو گئی کہتے ہوئے کہ وہ غلط ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کی مٹی ہے کہ اللہ نے آج آپ کی بصارت کو واپس لوٹا دیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے جب بصارت کو لوٹایا تو یہ کیا تھی؟ میرے نبی کے قدموں کی برکت تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا کہ حضور کے قدم لگے، اللہ نے اس مٹی میں شفا رکھ دی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستوں، اللہ رب العزت نے حضور کے شہر کی قسم اٹھائی تو میرے نبی جہاں جہاں گئے وہ جگہ ساری دنیا کی جگہوں سے افضل ہو گئی۔ حضور مکہ میں آئے تو مکہ کائنات کے شہروں سے سب سے زیادہ افضل۔ حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ بھی کائنات کے سارے شہروں سے افضل ترین شہر ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا، ووالد وما ولد، قسم ہے میں والد کی اور والدہ کی۔ تو یہاں پہ پھر علماء کرام نے کیا کیا؟ کلام کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات ہیں، کیونکہ وہ سب کے جو ہے نا باپ ہیں، ابو البشر ہیں۔ بعض نے فرمایا
کہ یہاں سے مراد کیا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بعض حضرات نے فرمایا یہ کہ حضور کے والدین اس سے مراد ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستوں، ایک مرتبہ حضور والدین کی کیا شان ہے، والدین کی کیا عزت اور عظمت ہے۔ حضور کو ایک مرتبہ ابو جہل نے مارا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آئی، آ کر کے دیکھا کہ حضور پریشان بیٹھے ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا آج ابو جہل نے مارا ہے۔ یہ لونڈی گھر گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ فوراً گئے، ابو جہل کے سر کے اندر تلوار کا پرتہ مارا، سر پھاڑ دیا اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ حضور بیٹھے رو رہے تھے، فرمایا کیا ہوا میرے بھتیجے؟ میں ابو جہل سے ابھی بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ حضور نے رو کر کے فرمایا کاش آج میرے والد موجود ہوتے، کاش آج میری ماں موجود ہوتی، میں یہاں مکے میں بیٹھ کے اکیلا نہ روتا۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو میں حضور اپنی ماں اور اپنے باپ کو شکایت لگاتا۔ والدین کی بڑی شان ہے، والدین کی بڑی عظمتیں ہیں۔ خدا کی قسم جنت کے 8 دروازے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے۔ اگر باپ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جنت ملے گی، اگر باپ ناراض تو رب ناراض، رب ناراض تو جنت نہیں جہنم ملے گی۔ اور یاد رکھیں کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جائے، جو عمرہ کرنے کے لیے جائے اور واپسی پہ آ کے کہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا عمرہ قبول ہو گیا۔ قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دنیا کے اندر ہی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ فرمایا تم صبح کو اٹھ کے اپنے والدین کو مسکراہٹ کی نظر سے دیکھ لینا، اللہ تمہیں مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور اگر میں اپنی ماں کو 2 مرتبہ دیکھوں تو میرے نبی نے فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور اگر میں 3 مرتبہ دیکھوں تو میرے نبی نے فرمایا یہ 1 2 3 کی کیا گنتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو میٹھی نظر سے، خوشی کی نظر سے دیکھنا، مسکراہٹ کے چہرے سے، اللہ تمہیں 100 حج اور 100 عمروں کا مقبول ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماں باپ کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنا حق بیان فرمایا اور ساتھ میں میرے رب نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا۔ کائنات میں سب سے عظیم ذات، سب سے عظیم شخصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ انبیاء ہیں، لیکن انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے قرآن میں جو الفاظ اللہ رب العزت نے والدین کے لیے فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو تم اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والدین کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک استاد نے یہ حدیث پڑھائی، شاگرد سن رہا تھا، میری طرح سادہ تھا، کہنے لگا کیسے میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیسے میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ چلو جمعرات کو جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیسے جنت ہے۔ جمعرات کو گیا، بات تو ذہن میں کچھ اور تھی۔ ماں کو کہتا ہے ماں آج میں نیچے سوؤں گا، آپ نے اوپر سونا ہے۔ ماں نے فرمایا او میرے لال، او میرے چاند، تو اتنے دنوں بعد آیا ہے، تو کیسے یہ بات کر رہا ہے؟ تو اوپر سونا، میں نیچے سو جاؤں گی۔ بیٹا ضد پہ اڑ گیا۔ ماں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ اب بیٹا یہ دیکھنے کے لیے جب ماں کے قدموں کے نیچے سویا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، خدا کی قسم لکھا ہے اللہ رب العزت نے اسے جنت کی زیارت کروا دی۔ الجنت تحت اقدام الامہات،
کائنات ہل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے منہ سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر جنت ہے ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ کتنی محبت کہ اللہ نے اپنی محبت کو والدہ کی محبت کے ساتھ جوڑ کر کے مثال دی۔ فرمایا اگر تم ماں کی محبت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے نا، پھر والدہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ جب گئے تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ اللہ کیوں؟ میں تو آتا رہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ پہلے تیرے ساتھ تیری ماں کی دعائیں تھیں، آج تیری ماں کی دعائیں نہیں ہیں، اس لیے ذرا سنبھل کر کے آ جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے جب گزرے، حضور نے اپنی والدہ کی قبر کو لپٹ کر کے رو رو کے کیا حضور نے رو رو کے دعا کی ماں کے لیے۔ اور پھر حضور کیا فرماتے تھے کہ اگر میں نے عشاء کی نماز کے بعد فرضوں کے لیے اللہ اکبر کہہ چکی ہوتی اور پھر میری ماں مجھے آواز لگاتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کی آواز کا جواب دیتا۔ ماں باپ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی ان کی قربانیاں ہیں، تو ان کی خدمت سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے انسان کی دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخرت بھی بگڑتی ہے۔ آخری واقعہ فرمایا ایک شخص قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ کسی کے اندر سے گدھے کے گرکنے کی بولنے کی آواز آتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ماں کے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہا تھا ماں تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو اس وقت سے جب یہ مرا ہے، اللہ نے اس کی قبر میں عذاب اس کو نازل کر دیا، عذاب مسلط کر دیا کہ یہ رات کو کیا کرتا ہے، گدھے کی طرح بولتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔